الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلينا معهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك وسلم. گزشتہ ہماری بات جناب ابراہیم کی سیرت پر چل رہی ہے. میرے بھائیو، اللہ کا ایک نظام ہے کہ جو جتنی آزمائش میں اللہ کو یاد رکھے گا اللہ اتنی راحتیں ان سے دے گا. دنیا یوں سمجھے گی کہ یہ آزمائشوں میں ہے، مگر اس کی لذت کی کیفیت وہ ہوگی کہ وہ بیان نہیں کر سکتی. دنیا سمجھے گی یہ آزمائش میں ہے. جناب ابراہیم کی زندگی ہمارے سامنے اس کی کھلی کتاب ہے، اور جب اللہ سے یاری ہو جائے تو پھر دنیا کی بے وفائی کا کوئی غم نہیں ہے. جب اللہ تمہارا ہو جائے تو ساری دنیا تمہاری دشمن بن کے بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ اکیلا ہی کافی ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ. اللہ ہم سے پوچھتے ہیں کیا تمہارا رب اتنی بھی طاقت نہیں رکھتا کہ تمہیں کافی نہ ہو جائے؟ جو ساری کائنات کو کھلاتا ہے کیا وہ تمہیں کھلا نہیں سکتا؟ جو ساری کائنات کو زندگی دیتا ہے کیا وہ تمہیں اچھی زندگی نہیں دے سکتا؟ جو ساری کائنات کے لیے بھلائیوں کے فیصلے کر سکتا ہے کیا وہ تمہارا دشمن بن جائے گا؟ الیس اللہ بکاف عبدہ. کیا اللہ تمہیں کافی نہیں ہو سکتا؟ میرے بھائیو، اگر ہم اللہ سے نسبت جوڑے رکھیں، اللہ سے نسبت دکھ میں نہیں سکھ میں بھی ہو. اور کبھی کبھی ہمارا تو اب ایسا حال ہے کہ سکھ میں بھی اللہ نہیں ہے، دکھ میں بھی اللہ نہیں ہے. سکھ میں انسان بے فام ہو جاتا ہے، بے فام. جو دل میں آئے کرو، کون پوچھنے والا ہے؟ ہمارا وہاں کیا کہتے ہیں؟ تیرے باپ کا کھاتا ہوں، تیرے پیسے اڑاتا ہوں تو میرے اڑاتا ہوں، تیرے اڑاتا ہوں. یہ سکھ کے الفاظ ہیں ہمارے. سکھ آیا تو اب آپ گھر کے اندر دیکھو، پہلے چھوٹی ٹی وی لگا دیتے ہیں، اب بڑی فلیٹ ٹی وی آئے گی. سکھ آیا. ہمارے سکھوں کو دیکھنا ہو نا کہ آدمی سکھی ہے کہ نہیں تو اللہ کی نافرمانیاں دیکھ لو. جتنی نافرمانی زیادہ دکھے سمجھو اللہ کا دیا اتنا زیادہ اس کے پاس ہے. اللہ نے دیا ہے تو پھر آپ شادی بیاہ دیکھو، اللہ نے دیا ہے تو پھر لباس دیکھو، اللہ نے دیا ہے تو پھر غلط راستوں میں پیسہ اڑانا لٹانا دیکھو. یہ انسان ہمارا تو سکھ بھی ایسا. اچھا دکھ میں آیا تو پھر لونوں کے اندر پڑے گا. پہلے تو ایسا تھا کہ دکھ میں آوے تو انسان اللہ کے سامنے رو رو کے دعا کرتا تھا. پہلے لون کی اتنی سسٹم نہیں تھی. اب تو ہر چیز میں بغیر بیاج کے بغیر ڈاکیومنٹ کے 50,000 کی لون لے جاؤ، لاکھ کی لے جاؤ، 5 لاکھ کی لے جاؤ، بس آؤ لے جاؤ. دکھ میں بھی اللہ چلے گیا، سکھ میں بھی اللہ چلے گیا. دکھ میں بھی ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا. سکھ میں تو چھوڑا ہی چھوڑا ہے، دکھ میں بھی اللہ نکل گیا. پھر ہم اللہ کے سامنے شکوے کرتے تو کیسے شکوے کریں؟ ہم نے اللہ کو کب اور کیسے یاد رکھنا ہے؟ ہم یہ سوچیں
جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے آنکھ جلائی، بڑی آنکھ، پہلے بہت بڑی خندق یعنی کھائی کھودی، کھڈا، بہت بڑا کھڈا کھودا، پھر اس کے اندر لکڑیاں جمع کی، کئی دنوں تک لکڑیاں یعنی مہینوں تک، 6-7 مہینے تک لکڑیاں جمع کری ہوئی تھی، بلکہ اس دوران ایسا تھا کہ اگر کوئی عورت کا بچہ بیمار پڑ جاتا تو وہ یوں کہے کہ اللہ تو نہیں ہے نا، ان کا جو معبود ہوتا اس کی منت مانتے کہ میرا چھوکرا اچھا ہو گیا نا تو لکڑیوں کا ایک بھارا ابراہیم کی آنکھ میں ڈالوں گی میں۔ یہ لوگوں کی منتیں شروع ہو گئی تھی۔ پھر جب آگ تیار ہو گئی تو آگ لگائی گئی، اس آگ کی آنچ اتنی تھی کہ اس سے کئی فٹ اوپر سے بھی پرندہ گزر کے نہیں جا سکتا تھا، کئی فٹ اوپر سے بھی نہیں۔ تو اب جناب ابراہیم کو پھینکے کیسے؟ تو پھینکنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اب کوئی گوفن بنائی جائے۔ تو سب سے پہلے دنیا میں گوفن اس وقت بنائی تھی ہیزل نام کے آدمی نے، ہیزل، اس نے ایک گوفن بنائی تاکہ جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکے۔ اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک دھستا رہے گا وہ آدمی۔ کسی بھی اللہ کے نیک بندے سے دشمنی مت کرو، کسی سے نہیں، عام آدمی سے بھی نہیں، عام آدمی سے بھی نہیں۔ ہو سکے تو کسی کا اچھا کر دو۔ اچھا کرنے میں کیا ہے؟ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کسی کی مشکل میں دیکھا، اللہ اس کی مشکل دور کر دیتا، اللہ اس کو اچھا کر دے، بس اتنا لفظ کہنا ہے۔ اچھا تو کیوں اللہ اس کا کھوٹا کر دے؟ تو اللہ میاں نعوذ باللہ ہمارے نوکر ہیں کہ ہم جو کہیں گے وہ ہوئے گا، نوکر ہیں ہمارے؟ بلکہ اللہ کے غضب کو اور زیادہ ہوا دینا ہے۔ ایمان والے کا ہم برا سوچتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دشمن کے بھی خیر خواہ ہیں، پتھر کی چوٹ کھا کر اور سن کے گالیاں بھی، پتھر کی چوٹ کھا کر اور سن کے گالیاں بھی، آقا کا تھا یہ عالم پھر بھی دعا دیے ہیں۔ اتنی ساری چیزوں کے باوجود ہمارے یہاں تو یوں ہی آدمی دشمنیاں لے لیتا ہے، کوئی 2 روپے زیادہ کماتا ہے تو ہمارا دشمن ہوتا ہے۔ گرمی میں اس کے گھر میں 3 تھیلیاں کیریوں کی لایا نا، ہمارا وہاں ایک نہیں بھیجا تو دشمن ہو گیا۔ کیا ضرورت ہے؟ جس نے اس کو 3 تھیلی دی وہ کائنات کے سارے آم کا مالک ہے، میں اس سے نہیں مانگ سکتا۔ تو جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ دشمنی کا نتیجہ تھا۔ پھر جناب ابراہیم کو بٹھایا اس میں، اور بٹھانے کے بعد گوفن چھوڑی۔ تو جب چھوڑ رہے تھے تو جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب بٹھایا تو آپ نے پڑھا لا الہ الا انت سبحانک، یہ آپ نے الفاظ کہے۔ پھر کہا لہ الملک ولہ الحمد ولک الحمد لا شریک لک، لا الہ الا انت سبحانک لک الملک ولک الحمد ولا شریک لک۔ یہ الفاظ آپ کو کہیں اور پھینکا۔ پھر جب آپ آنکھ کے قریب جا رہے ہیں تو آپ نے پڑھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ ہم تو کوئی مصیبت میں آئے تو اللہ کو ایسے یاد کرتے ہیں۔ مصیبت میں آدمی کو 10,000 کی ضرورت پڑی تو آدمی ہو سکتا ہے چلو مسجد میں جا کے 2 رکعت پڑھوں نا، حسبنا اللہ، اللہ تو میرے کو کافی ہے، نعم المولا، تو میرا بہت اچھا اللہ ہے، نعم النصیر، تیرے سے اچھی کوئی میری مدد نہیں کر سکتا کائنات میں۔ قربان جائیں اللہ پر، اللہ خود ہم کو یہ الفاظ سکھا رہا ہے کہ تم مجھ سے ضرورت کے وقت یہ الفاظ کہو، میں تمہاری ضرورت پوری کروں گا۔ ہمیں کوئی تکلیف ہوتا ہے موبائل نکلتا ہے پھر سب حاجی صاحبوں کے نمبر نکلتے کہ کس کو بولوں گا تو 10,000 دیں گے۔ اللہ کی طرف کوئی دھیان ہمارا نہیں جاتا۔ جناب ابراہیم کہہ رہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ آگ کیا چیز ہے میرے اللہ، پوری حکومت نمرود کی ہے، یہ آگ اس کی ہے، بظاہر یہ جلا دینے والی چیز ہے، مگر میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، تجھ سے بہتر کوئی میرا مددگار نہیں ہے، تو میری مدد فرما۔ اب یہ آنکھ کے قریب چلے، جناب جبریل آئے اور کہا ابراہیم میرے لائق کوئی کام ہے؟ تو جناب ابراہیم نے کہا نہیں، مجھے تجھ سے کوئی کام نہیں ہے، میں آگ کے رب سے بات کرتا ہوں۔ اسی وقت بارش والا فرشتہ بے چین تھا کہ مجھے حکم دے تو میں آسمان سے اتنا بارش برساؤں کہ پورا پانی ٹھنڈا ہو جائے، مگر ایک لفظ نہیں نکلا اس کے لیے بھی۔ جناب ابراہیم جب آگ میں گرے
اس سے پہلے اللہ کا حکم آیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم اے آگ میرے ابراہیم پہ سلامتی والی بن جا، ٹھنڈی ہو جا نہیں کہا اللہ نے۔ جناب علی کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے کہتا نا کہ ٹھنڈی ہو جا تو ٹھنڈک سے جناب ابراہیم کی تکلیف پہنچی، تو اللہ نے کہا سلامتی والی ہو جا، سلامتی والی۔ علامہ سدی نے لکھا ہے کہ سوائے جناب ابراہیم کے جسم کے رسیوں کے کچھ نہیں جلا، آپ کو جو رسیوں سے باندھا تھا خالی وہی رسی آنکھ میں جلی، اس کے علاوہ کچھ نہیں جلا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جبریل امین آپ کی پیشانی سے پسینہ آنکھ کے اندر پہنچ رہے تھے، پسینہ پہنچ رہے تھے اسے۔ اور کعبہ اخبار میں ایک بات لکھی ہے کہ اس دن جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا اور اللہ نے کہا یا نار کونی بردا، اے آگ ٹھنڈی ہو جاؤ، اس دن کعبہ اخبار میں لکھا ہے کہ پوری دنیا کے اندر آگ میں سے جلنے کی صفت ختم ہو گئی تھی۔ اس دن نہ روٹی بنی ہے، نہ پانی گرم ہوا ہے، نہ اور کوئی کام ہوا ہے، پوری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہوئی تھی۔ یا نار کونی بردم وسلام۔ کوئی اللہ سے محبت تو کرے، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ اللہ کے اوپر خالی بلیم کرتے ہیں، اللہ نے کرسی پہ کیسوں کو بٹھا دیا، دیکھو تو صحیح کتنی مصیبتیں آ رہی ہے، کتنی تکلیفیں آ رہی ہے۔ اچھا ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو چیز اللہ رب العزت نے ہم یہاں ہیں تو ایسا کام ہرگز نہ کرے جو حکومت کے اعتبار سے قاعدے کے خلاف ہے۔ ابھی ہمارے کتنے بچے جیل میں چلے گئے کچھ روپیوں کی لالچ میں، 5 لاکھ پہ اتنے ملیں گے، 1 لاکھ پہ اتنے ملیں گے۔ میں تو کہتا ہوں یہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو بھی اللہ کا واسطہ، کبھی یہ شراب بیچنے والے، یہ پاؤڈر بیچنے والے، یہ چرس بیچنے والے، میں اللہ کو یوں کہتا ہوں اللہ اتنا دے کہ امت کی نسلوں کو یہ گمراہ نہ کر دے۔ اللہ ان کو پیسوں کی لالچ ہے نا، ان کے گھروں میں آسمان سے برسا کے بھر دے، مگر یہ تیرے حبیب کی امت کے کسی بھی لڑکے کو غلط راستے پہ اس کے لینا چلاوے، ایسے کیسے۔ اچھا ایک بھوک لگی ہے، پوری دنیا تیل پینے جا رہا، اپنوں کو کوئی کی نہیں پڑی، بس میری جیب بھرا ہوا ہے، غلط پروجیکٹ لے کے آؤں، غلط چیزیں لے کے آؤں، چوری کا لے کے آؤں، کچھ بھی لے کے آؤں، سب ہوتا ہے، سٹے بھی رواؤں میں، آنکڑے بھی رواؤں میں، جگار بھی رواؤں میں، دارو کی کھینپ بھی مراؤں، میرے پاس پیسے آنے چاہیے، لوگ پکڑا ہوئے میں چھلے پیسے بھر کے نکل جاؤں گا۔ اللہ کے لیے، اللہ کے حبیب کی امت کے ساتھ یہ معاملہ مت کرو۔ اللہ کے نبی کا خون لگائے اس امت کے اوپر، خون لگائے۔ بدر میں جب حضور کے چہرے اکرم سے خون گر رہا تھا تو آپ ایسے صاف کر رہے تھے اور یوں کہتے تھے کہ اللہ میری امت پہ رحم فرما۔ یہ نہیں جانتے کہ میرے خون کا قطرہ زمین پہ گرے گا تو کیا تیرا عذاب نازل ہوگا۔ یہ لوگ اللہ کے نبی کی ایسی امت کو جس کے اوپر خون لگائے چند روپیوں کے لیے، چند روپیوں کے لیے کہ میرے پاس تھوڑے پیسے زیادہ جائے، اللہ کے نبی کی امت کو یہ لوگ تباہ کر دیتے، تباہ کر دیتے۔ اکثر لوگوں سے کہتا ہوں یہ لونوں کا ہم چالو کر کے بیٹھے، مسلمان ہی زیادہ تر، مسلمان یہ اللہ سے دشمنی کراتا ہے، ایک ایمان والے کی اللہ سے دشمنی کراتا ہے، وہ تکلیف میں ہے تو اسے کوئی راستہ بتا، اس کے لیے رزق کے انتظام کر۔ اور دوسرا مسلمانوں سے بھی یہ انتظام، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر انسان کسی کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کا معاملہ کرتا ہے نا تو انسان اسے ایسا دردناک صلہ دیتا ہے کہ انسان دوسروں سے توبہ کر لیتا ہے کہ کوئی کو دینے کا نہیں۔ ہمارے غریبوں نے بھی یہ حال بنا لیا ہے، جو کہتے ہیں مالدار دیتا نہیں ہے، پر مالدار دیتا نہیں ہے ایسا نہیں ہے، کتنی مرتبہ لے کے آدمی کی زبان کے آپ الفاظ سنیں کہ کیسے الفاظ انسان استعمال کرتا ہے، کیسے الفاظ استعمال کرتا ہے، ننگا ہو جاتا ہے انسان۔ اب گالیاں بھی دے دینے کی نہ لڑ بھی لینے کا، کیا جو ہوئے کل لے جائے، روپیہ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ کیا ایسے مالوں میں برکت دے گا؟ ایسے مال میں اللہ برکت دے گا؟ کبھی بھی برکت نہیں ہو سکتی، یہ مال میں کبھی نہیں ہو سکتی۔ یہ مال بڑھ سکتا ہے مگر برکت نہیں ہو سکتی، بڑھ سکتا ہے برکت نہیں ہو سکتی۔ یہ مال بڑھ کے تمہاری نسلوں کو تباہ کرے گا مگر برکت نہیں لا سکتا۔ انسان اگر کسی کا حق ہے تو آدمی سامنے سے اللہ مجھے دے گا تو میں پہلے آپ کے چکا ہوں،
اچھا اب ہمارے یہاں یہ بھی دیکھا کہ آدمی کے اوپر قرضے ہیں نہ شادی کیا تو اس کی دیکھو تو تم کو یقین نہ آئے کہ یہ میرے 50,000 باقی ہے. ایک بھائی مجھے رمضان میں کہہ رہے تھے ایک بلڈر صاحب کے بارے میں کہ مفتی صاحب میرے 6 لاکھ روپیے لینا باقی ہے, میں نے زکوٰۃ نہیں چکائی اور یہ نئی کریٹا چھوڑا کے لائے, نئی کریٹا. اور وہ یوں کہتے ہیں سفر کرتا ہے نا تو گرمی بہت پڑتی ہے, تو گرمی بہت لگتی ہے نا تو اے سی میں چلاؤں گا. اللہ قبر کی اے سیاں بند کر دیتا ہے, یہ گاڑی کی اے سی لے کے آئے. قبر کی اے سی ختم ہو گئی ہے, گاڑی کی اے سی میں خوش ہے. وہ یوں کہتا ہے میری زکوٰۃ میں نے ادا نہیں کی, انہیں نئی گاڑیاں اتار رہے ہیں. ہمارے یہاں یہ عالم ہے, اللہ نے اتنا دیا ہے پھر بھی آدمی یوں سوچتا ہے کہ کس کا دبا دوں میں کس کا کھا جاؤں. نیت ہی نہیں ہوتی انسان کی کہ دم. جناب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مدینہ میں داخل ہوئے, آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا, سب کے بھائی چارے کیے. تو جناب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک انصاری صحابی کا بھائی بنایا کہ آپ دونوں بھائی. تو انہوں نے یوں کہا عبد الرحمن میری آدھی دولت تیری ہے, قربان جائیں. جناب عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ نہیں مجھے آپ کی دولت نہیں چاہیے, مجھے مدینے کے بازار کا راستہ دکھا, میں حلال کمائی سے انشاءاللہ سب کچھ کھڑا کر لوں گا. حلال میں تو اللہ نے برکت رکھی ہے. تو کم از کم انسان یہ سوچے